امیر قزغن نے صرف 6,000 سواروں کے ساتھ تیمور کو ہرات بھیجا تھا تاکہ وہ والی ہرات کو اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک وہ خود اس کی کمک کو نہیں پہنچتا۔ لیکن ہرات کی قسمت کا فیصلہ امیر قزغن کی کمک پہنچنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تیمور نے والی ہرات ملک معیز الدین کو ایک خونریز لڑائی میں شکست دے کر قلعہ ہرات پر سمرقند کا جھنڈا لہرا دیا۔ والی ہرات نے جان بخشی کے وعدے پر خود کو تیمور کے حوالے کر دیا تھا۔ تیمور کا قاصد فتح ہرات کا مژدہ امیر قزغن کو سنا رہا تھا۔ امیر قزغن نے 3-4 بار تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ امیر کے غصے کی علامت تھی۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے اس طرح جلدی جلدی پلکیں جھپکاتا تھا۔ قاصد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے امیر، میں فاتح سردار تیمور گورگانی کا خاص قاصد ہوں۔ مجھے سردار نے آپ تک یہ خوشخبری پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ امیر قزغن کی پلکیں جھپکنا بند ہو گئیں اور اس کے خوفناک چہرے پر مسکراہٹ کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے قاصد؟ بالکل سچ امیر۔ تیمور گورگانی کا قاصد آپ کے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ قاصد نے امیر کے رویے میں تبدیلی دیکھی تو اسے حوصلہ ہوا۔ تو ایک بار پھر وہی الفاظ دہرا جو تو نے پہلے آتے ہی کہے تھے۔ امیر قزغن نے بڑی محبت کے ساتھ کہا۔ قاصد نے بلند آواز سے الفاظ دہرائے، ہرات فتح ہو گیا۔ امیر قزغن اتنا خوش ہوا کہ اس نے قاصد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا اور پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ، قاصد نے کہا۔ میں خاتون آغا تیمور کی بیوی کی کنیز لال تری کا شوہر ہوں۔ خدا تیرا بھلا کرے عبداللہ۔ امیر قزغن نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن مجھے اس سے کسی خیر کی امید نہیں۔ عبداللہ خاموش رہا تو کچھ دیر بعد امیر نے خود پوچھا، تیرا لشکر میں عہدہ کیا ہے؟ 10 سواروں کا رسالدار ہوں۔ ہم تیمور سے سفارش کریں گے کہ تجھے 100 سواروں کا رسالدار بنا دیا جائے۔ امیر قزغن کی سفارش اس بات کا اظہار تھی کہ اسے اس مژدہ سے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پھر اس نے عبداللہ سے پوچھا، تو ہرات کی جنگ میں شریک تھا، بتا امیر تیمور کیسے لڑا؟ اے امیر، میرے آقا تیمور دشمن پر اس طرح جھپٹ کر حملہ کرتے تھے کہ جیسے شیر ہرنوں کا شکار کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا اور دیر تک جنگ کی تفصیل بتاتا رہا۔ امیر قزغن اتنے انہماک سے سنتا رہا جس طرح عام تاتاری اپنے آباء و اجداد کی داستانیں پیشور داستان گو سے سنا کرتے تھے۔ عبداللہ خاموش ہوا تو امیر نے چونک کر پوچھا، تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ والی ہرات کس طرح مارا گیا؟ عبداللہ مسکرا کر بولا، اے امیر سمرقند، تاتاریوں کا دشمن والی ہرات سردار تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور وہ اپنی جان بخشی کے لیے سردار تیمور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ امیر قزغن نے اتنے زور کا کہکہا لگایا کہ عبداللہ سہم گیا۔ اس کہکہے کی آواز دور دور تک پہنچی۔ جس سردار نے یہ آواز سنی اس نے اس کی تقلید میں خود بھی پوری طاقت سے کہکہا بلند کیا۔ تاتاریوں میں رواج تھا کہ جب حاکم وقت خوش ہو کر کہکہا بلند کرے تو تمام لوگ اس کی آواز میں آواز ملائیں۔ اس طرح دیر تک کہکہوں کا ایک تار سا بندہ رہتا تھا۔ البتہ غصے میں لگائے جانے والے کہکہے میں آوازیں نہیں ملائی جاتی تھیں۔ وہ تو ایک قسم کا اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تمام سردار اسے سن کر تلواریں سونتے اور حاکم وقت کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ فاتح ہرات تیمور ہے، اس لیے والی ہرات کی قسمت کا فیصلہ بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، چاہے چھوڑتا چاہے قتل کر دیتا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ امیر قزغن نے کہا، اے امیر، یہ سوال وہاں بھی اٹھا تھا۔ عبداللہ نے بتانا شروع کیا، والی ہرات نے قلعہ حوالہ کرنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا جائے، لیکن سردار تیمور نے جواب دیا کہ وہ سوائے والی ہرات کے باقی تمام لوگوں کی جان بخشی کر سکتے ہیں اور اسے زندہ یا مردہ امیر قزغن کے حضور پیش کیا جائے گا، اس لیے وہ والی ہرات کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ شاباش ہے تیمور، تو واقعی گورگان اعظم کی اولاد ہے۔ امیر قزغن نے کہا۔ وہ اس خبر سے اس قدر خوش ہوا کہ اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فاتح تیمور کا شایان نشان استقبال کیا جائے۔ ہرات سے تیمور کی واپسی کی خبر سرائے سالے پہنچی تو لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ وہ تیمور کے استقبال کی تیاری میں لگ گئے۔ تیمور کی چہیتی بیوی ارجائی خاتون ننھے جہانگیر کو لے کر سرائے سالی آ گئی۔ اس کے ساتھ قصر سفید سے بہت سے لوگ شہر سبز کے شہزادے کو خوش آمدید کہنے وہاں پہنچ گئے۔ تیمور کا انتظار ہونے لگا۔
انتظار کی گھڑیاں سخت ہوتی ہیں، لوگوں کو ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تیمور نے اپنے 500 جانبازوں کا دستہ ہرات کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ ملک معز الدین حسین والے ہرات کے تمام خاندان والوں کو ایک محل میں پہنچایا گیا تاکہ ان کی طرف سے کوئی فتنہ نہ اٹھے۔ بقیہ فوج کو تیمور اپنے ساتھ لے کر سرائے سالی کی طرف چل پڑا۔ تیمور نے ملک معز الدین کو حسب مرضی لباس زیب تن کرنے کی اجازت دی۔ اسے جسم پر اسلحہ سجانے سے بھی نہیں روکا گیا اور تیمور نے اس کا گھوڑا اپنے گھوڑے کے برابر رکھا تاکہ نہ تو ملک کو ندامت ہو، نہ دیکھنے والے یہ محسوس کر سکے کہ ان کا حاکم قیدی کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ تمام راستے تیمور ملک معز الدین کی دلجوئی کرتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ امیر قزغن ضرور اس کی جان بخشی کر دے گا۔ لشکر کے درمیان کچھ بند گاڑیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک میں ملکوتی اور اس کی والدہ سوار تھی، جبکہ باقی گاڑیوں میں ملک معز الدین کی وہ بیگمات اور کنیزیں تھیں جنہوں نے اپنی والی کو اس مصیبت کے وقت تنہا چھوڑنا پسند نہیں کیا تھا اور ضد کر کے اس کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ملک کی کسی بیٹے نے سرائے سالی جانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ہرات میں ٹھہرنے کو ترجیح دی اور باپ کو تنہا تیمور کے ساتھ بھیج دیا۔ امیر قزغن نے اپنے سرداروں کے ساتھ سرائے سالی سے 1 میل آگے بڑھ کر تیمور کا استقبال کیا۔ جہاں تک نظر جاتی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔ استقبال کرنے والوں میں حاجی برلاس اور بایزید جلاٹر بھی شامل تھے، لیکن انہیں تیمور کا یہ عروج ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ تیمور اور ملک معز الدین کے گھوڑے لشکر کے آگے آگے تھے۔ ملک معز الدین کے ساتھ ہرات سے آنے والا واحد مرد ہرات کا قاضی سیف الملک تھا۔ اس نے تیمور سے ملک کے ساتھ جانے کی اجازت لے لی تھی۔ امیر قزغن کے قریب پہنچ کر تیمور اور ملک معز الدین گھوڑوں سے اتر پڑے۔ امیر قزغن نے آگے بڑھ کر فرط محبت سے تیمور کو گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی کے کئی بوسے لیے۔ والی ہرات ملک معز الدین سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس وقت قاضی سیف الملک آگے آئے۔ انہوں نے والی ہرات کی کمر میں لگی ہوئی تلوار اتار کر اسے بوسہ دیتے ہوئے امیر قزغن کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ اطاعت اور فرمان برداری کے اظہار کا روایتی طریقہ تھا۔ امیر نے معنی خیز انداز میں تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جس کا مطلب تھا کہ امیر قزغن چاہے تو والی ہرات کو معاف کر دے ورنہ اس کی تلوار سے اسے قتل کر دے۔ امیر قزغن کچھ دیر اپنی اکلوتی آنکھ بند کیے سوچتا رہا، پھر اس نے تیمور کو تلوار اٹھانے کا اشارہ کیا۔ تیمور کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امیر قزغن نے دشمن کی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی اس نے ملک معز الدین کو تلوار واپس کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ تیمور نے فوراً وہ تلوار زمین سے اٹھائی اور امیر قزغن کے سامنے کر دی۔ امیر قزغن نے تلوار کو چھو لیا۔ یہ قبول اطاعت کی مزید تصدیق تھی۔ تیمور نے تلوار قاضی صاحب کے حوالے کر دی۔ قاضی نے تلوار کو اس جگہ سے چوما جہاں امیر قزغن نے ہاتھ لگایا تھا۔ یہی عمل ملک معز الدین حسین نے دہرایا۔ قاضی نے تلوار ملک معز الدین کی کمر میں دوبارہ لگا دی۔ اس طرح سمرقند اور ہرات کی دشمنی ختم ہو گئی اور ملک معز الدین کو شاہی مہمان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد یہ سب لوگ جلوس کی شکل میں سرائے سالی کی طرف چل دیے۔ اس موقع کے لیے شمال کے کوہستانی قبائل نے تیمور کی شان میں نغمے اور گیت موزوں کیے تھے، جنہیں وہ جھانجر اور تاشی کی آواز کے ساتھ لہک لہک کر گانے لگے۔ عوام کا یہ خلوص اور محبت دے کر تیمور کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ اس سے ملنے اور اس کے ہاتھ چومنے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ مجبور ہو کر اس نے سواری چھوڑ دی اور اپنے شیدائیوں کے ساتھ پیدل چلتا ہوا سرائے سالی تک آیا۔ امیر قزغن نے والی ہرات کو معاف کر کے جس فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا، اس سے سبھی خوش تھے سوائے چند ان امیروں کے جو تیمور کے ساتھ ہراتیوں سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ عام تاتاریوں کے نزدیک لڑائی کا مقصد لوٹ مار اور دولت اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ ایسے خیالات رکھنے والے بعض امیر تیمور کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہرات کے خلاف بڑی جانبازی اور بے جگری سے لڑے تھے، لیکن جنگ کے بعد صلح ہو جائے تو اس کی پابندی فرض ہو جاتی ہے۔ امیر تیمور نے ہرات میں لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی، اس لیے ان امیروں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا اور اب امیر قزغن نے والی ہرات کو معافی دے دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہرات کی حکومت سے تاوان جنگ بھی نہیں لیا جائے گا۔ بدظن امیروں نے رات کی ضیافت پر اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک امیر نے امیر قزغن سے کہا، اے امیر، ہرات پر فوج کشی کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ میدان میں ہمارے کتنے ہی آدمی کام آ گئے،
لیکن آپ نے والی ہرات کو معاف کر کے اس سے تاوان جنگ کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرے امیر کا لہجہ تلخ تھا۔ والی ہرات کا سر قلم کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہیے۔ بولنے والوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہرات سے زیادہ کوئی ریاست دولت مند نہیں، ہرات کی تمام دولت لشکر میں تقسیم ہونی چاہیے۔ تیسرے نے کہا، والی ہرات ملک معیز الدین اور اس کا قاضی بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ انہوں نے امیروں کے تیور بگڑے دیکھے تو سمجھے کہ اب ان کی جان کی خیر نہیں۔ تیمور معزز مہمانوں میں موجود اپنی لالچی امیروں کی چھچوری حرکت سے مارے شرم کے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اسے غصہ بھی بہت آیا تھا۔ اگر امیر قزغن موجود نہ ہوتا تو تیمور بے دھڑک ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ امیر قزغن بھی بڑی ندامت مگر تحمل سے امیروں کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ اور امیروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ والی ہرات کا سر قلم کرنے کا مطالبہ کیا اور ہرات کی دولت پر اپنا حق جتایا۔ جب سب اپنی اپنی بولیاں بول کر چپ ہوئے تو امیر قزغن نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور شیر کی طرح گرج کر بولا، کسی کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ امیر کا لہجہ اتنا تند و تیز تھا کہ لالچی امیر لرز گئے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کسی نے مزید بولنے کی ہمت نہ کی۔ اس قدر گہری خاموشی طاری ہوئی جیسے وہاں کوئی متنفس سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ لوگوں نے جیسے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں۔ امیر قزغن اسی کڑکدار لہجے میں بولا، تم لوگ لالچی اور احسان فراموش ہو۔ تم وہ دن بھول گئے جب تم بلاد شمال کے چنگیزی خان اعظم کے غلام تھے۔ تم اس کے تلوے چاٹتے تھے اور وہ تمہیں کتوں کی طرح دھتکارتا تھا۔ میں نے تمہیں اتفاق پیدا کیا، تمہیں ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا اور تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر خان اعظم سے ٹکرا گیا کہ میرے جسم پر زخموں کے 70 نشان ہیں، میری آنکھ جنگ آزادی میں ضائع ہو گئی۔ میں نے تمہیں آزادی دلائی، تمہارا وقار بلند کیا اور اس کا صلہ تم یہ دے رہے ہو کہ دشمن کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ تم نے مجھے سمرقند اور تمام قبائل کا سردار تسلیم کیا ہے، پھر مجھ سے اختلاف کیوں؟ میرے فیصلے کے خلاف تم نے آواز بلند کرنے کی کیسے جرت کی؟ یاد رکھو، ہر جنگ دولت کے لیے نہیں لڑی جاتی، بعض لڑائیاں عزت اور وقار کے لیے بھی لڑنا پڑتی ہیں۔ میں نے والی ہرات کو معاف کر کے دشمنی کا وہ ناسور بند کیا ہے جو ہماری جنوبی اور مشرقی سرحدوں کے باشندوں کو کھائے جا رہا تھا۔ دشمن اگر دوستی کا خواہاں ہو تو اسے انکار کرنا مصلحت کے سراسر خلاف ہے۔ فتنہ بظاہر دب گیا، کسی نے امیر قزغن کو جواب دینے کی جرت نہ کی۔ امیر قزغن دل میں خوش تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی تاتاری امیروں اور سرداروں پر اس کا رعب و دبدبہ اب تک طاری ہے، لیکن تیمور کی چھٹی حص تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے امیروں کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آج کی یہ چنگاری کسی وقت بڑھ کر شعلہ بھی بن سکتی ہے۔ اس نے موقع پا کر امیر قزغن سے کہا، اے امیر، مجھے بکھری ہوئے برلاس قبائل کی قیادت سنبھالنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی کیا جلدی ہے؟ امیر قزغن نے قدر ناگواری سے جواب دیا، ایک نہ ایک دن تم ہی ان کے سردار ہوگے۔ تاتاریوں میں عبداللہ اور تیمور یا تیمور نام بہت عام تھے۔ ہر قبیلے میں یہ نام کئی آدمیوں کے ہوتے۔ بلاد شمال کے چغتائی خان اعظم کا نام تغلق تیمور خان تھا۔ تیمور کے 2 چھوٹے سرداروں کے نام عبداللہ تھے۔ امیر قزغن کے چھوٹے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ امیر قزغن کی بڑھاپے کی اولاد تھی۔ اس نے بڑی شکیل و جمیل صورت پائی تھی۔ عورتیں اسے یوسف ثانی کہتی اور کوانیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی۔ عبداللہ کے رنگ ڈھنگ بچپن ہی سے نرالے تھے۔ اسے تلوار کے بجائے ساز پسند تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی۔ امیر قزغن نے اس کے بچپن کی شوخیاں تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیں، لیکن جب اس نے جوانی میں قدم رکھا اور اس کے طور طریقوں میں تاتاری شان نہ پیدا ہوئی تو امیر قزغن کے کان کھڑے ہوئے۔ عبداللہ ہی اس کی امیدوں کا چراغ تھا۔ امیر کا بڑا بیٹا عرصہ ہوا مر چکا تھا اور پوتا یعنی الجائی خاتون کا بھائی علی حسین دور کابل میں ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم تھا۔ امیر قزغن عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا، لیکن عبداللہ کو شراب و کباب اور شاہدان بازاری کی صحبتیں پسند تھی۔ اس کی نظریں حسین چہروں کا جائزہ لی تھی اور اسے رموز مملکت یا اموری سلطنت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک روز امیر قزغن نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، عبداللہ، وہی ہاتھ عنان حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہو۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 سال۔ عبداللہ نے ہنس کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، میں ابھی سے حکومت کی فکر کیوں کروں؟ امیر قزغن دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ عبداللہ سے کہے کہ 18 سال کی عمر میں تو